آج اعلی عدالت کے تفصیلی فیصلے نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان سے محروم کرنے پر تفصیلی فیصلے کی صورت میں مہر ثبت کر دی ہے۔ ساتھ ہی یہ خبر کہ ملک میں عام انتخابات سے 48 گھنٹے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ پولیس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کے چالان پیش کر دیے ہیں۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے اسپیشل جج ملک اعجاز آصف نے اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے کیسز کی سماعت کی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری غیر قانونی گرفتاری کی گئی، مجھے انصاف دینے کی بجائے میرے خلاف انتقامی مقدمات درج کیے گئے۔ عدالت میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف بھی چالان پیش کیے گئے۔ عدالت نے تمام چالان سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت کے مطابق 6 فروری انتخابات سے 2 دن قبل دونوں رہنماؤں پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ دوسری جانب اعلی عدالت نے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 38 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 24 مئی 2021 کو تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کا نوٹس جاری کیا کہ جس کے بعد وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کو ہر صورت انتخابات کرانے چاہیے۔ تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ای سی پی نے ایکٹ میں بیان کردہ نتائج کا بھی تعین کیا تھا جو انتخابات نہ ہونے پر عمل میں آئیں گے۔ تحریک انصاف نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے 1 سال کی مہلت بھی دی تحریک انصاف کی ہدایات پر ہی کہ وہ جلد ہی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گی۔ 13 جون 2022 انتخابات کی ڈیڈ لائن رکھی گئی اور بتایا گیا کہ مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ 24 مئی 2021 جب تحریک انصاف وفاقی حکومت میں تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان تب سے تحریک انصاف سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 13 مزید رجسٹرڈ جماعتوں کے خلاف احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ احکامات کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس آل پاکستان مسلم لیگ کا اس عدالت میں آیا۔ 12 جنوری 2024 کے الیکشن کمیشن کے حکم پر مذکورہ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کیا گیا اور فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن پاکستان اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائے۔ محض ایک سرٹیفکیٹ پیش کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات اس وقت منعقد کیے گئے تھے۔ ہماری رائے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو کسی سیاسی جماعت کے انتخابات کے انعقاد میں معمولی بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، تاہم اس کیس میں یہ ظاہر کرنے کے لیے ابتدائی ثبوت بھی پیش نہیں کیے گئے کہ جس سے انتخابات کروانے کی ایک جھلک بھی ظاہر ہو۔ تحریک انصاف کے 14 ارکان نے الیکشن کمیشن پاکستان سے شکایت کی کہ انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ ان شکایات کو رٹ پٹیشن میں محض یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ الیکشن لڑنے کے حقدار نہیں ہیں، لیکن محض انکار کافی نہیں تھا، خاص طور پر جب انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کو معتبر طریقے سے ثابت کیا اور اگر کسی سیاسی جماعت کے کسی رکن کو نکالا جاتا ہے تو اسے ایکٹ کے سیکشن 2000 کے مطابق کیا جانا چاہیے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا گیا۔ ہم ججوں سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ جن کے مطابق الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال کرنے یا فیصلہ کرنے کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی تشریح کو قبول کر لیا جائے تو ایکٹ میں ایسی دفعات جن کے تحت سیاسی جماعت میں انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد ضروری ہے بیکار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک مرحلہ ہے کہ جسے تحریک انصاف چاہ کر بھی انتخابات سے پہلے عبور نہیں کر پائی۔ دوسرا بڑا چیلنج تحریک انصاف کے کارکنان کی وفاداریوں کی حفاظت ہے کہ جس کے لیے نہ صرف ہر سیاسی جماعت نقب لگائے بیٹھی ہے بلکہ جماعت کے کچھ سابق رہنما بھی اس کوشش میں برابر کے شریک ہیں۔ آج اکبر ایس بابر کی قیادت میں تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں کے اجلاس میں پارٹی کی تنظیم 9 سے متعلق مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ اہم ترین اجلاس میں متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ مبینہ طور پر اس قرارداد کا مقصد اس وقت تک کے لیے عبوری قیادت منتخب کرنے اور جماعت میں انتخابات سے متعلق ہے۔ مشاورتی اجلاس کے بعد اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن اور قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت قانونی، سیاسی اور اخلاقی طور پر پارٹی کی رہنمائی کے حق سے محروم ہو چکی ہے۔
بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ دعویٰ کرنے کے بجائے قوم سے معافی مانگتے جو انہوں نے انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک فراڈ کیا۔ اب پارٹی کے بانی اور مخلص رہنما نئے اور شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے۔ ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو کہ یہ بنیادی ذمہ داری انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنبھالیں گے۔ اکبر ایس بابر نے بانی تحریک انصاف کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کانفرنس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد جب تک نہیں ہوتا تب تک متعلقہ بینکوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کریں۔